بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ بہت زیادہ ہو تو نماز فجر کے وقت یہ ایک لفظ بول لو، نہیں بول سکتے تو دل میں کہہ دو، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو بخشش ہو جائے گی۔ وہ لفظ یہ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی امت گناہ بھر بھر کر کرے گی، اگر آپ کی امت کا کوئی بھی فرض ایک یہ لفظ کہہ دے کہ اگر وہ بول نہیں سکتا تو دل میں کہہ دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مغفرت کر دوں گا اور گناہ معاف کر دوں گا۔ صحیح بخاری مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کی اولاد خطا کرنے والی ہے اور خطا کرنے والے میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، زندگی کے ہر سفر میں انجانے میں یا جان بوجھ کر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں کی شامل سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی، دل میں بے سکونی اور زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عبادت میں سستی، دعا میں اور بے دلی اور توبہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پناہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے، گناہوں سے بھرپور زندگی کو بھی ایک سچی توبہ سے پاک کر دیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ یہ سن کر فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اب گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف جھک گیا اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب، جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت گناہ بھر بھر کر کرے گی تب بھی یہ الفاظ پڑھ لے گا، جو نہیں جانتا وہ دل میں تصور کر لے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا، اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے لیے دنیا اور آخرت آسان کر دے گا۔ تو ناظرین محترم، یہ الفاظ آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا اس کے علاوہ آپ اپنے دن بھر مصروف ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے آپ کہیں پر بھی موجود ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے تو آپ ان الفاظ کو باکثرت پڑھ سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہو جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جن الفاظ کی تسبیح کرنی ہے وہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری آیت کے الفاظ ہیں، وَاسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ثُمَّ وَأَتُوبُوا إِلَيْهِ، اور اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئی، جس میں توبہ اور استغفار کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کی صفت رحیم، نہایت رحم کرنے والا اور بے پناہ محبت کرنے والے کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ بندہ اس کی طرف رجوع کرے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ان الفاظ کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ پورے 100 مرتبہ آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ ان الفاظ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین محترم، گناہوں کی مغفرت کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سے وظائف اور دعائیں وارد ہوئی ہیں جو انتہائی بابرکت اور مجرب ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام حد تک بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ یعنی سچی توبہ، جس کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، اور خلوص دل سے پچھلے تمام گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ بس دل سے پکاریں، آنکھوں میں آنسو لا کر سچی توبہ کریں، دیکھیں پھر کس طرح رب کریم اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے ندامت
اور زبان پر استغفار ہونا، یہ نیت ہو کہ آئندہ گناہوں سے بچا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بس اللہ کی رحمت سے ہر وقت ہمیشہ امید رکھو اور توبہ کرتے رہو۔ جو انسان خلوص دل اور کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھتا ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ بے شک ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔